تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حجرات کی چند آخری آیات رہتی ہیں، ان کو انشاءاللہ مکمل کر کے ہم جہاد فی سبیل اللہ جو موضوع ہے، یعنی جو ہمارا ان دروس کا چوتھا موضوع ہے، حق بات کی تاکید یا تلقین جو ہے اس کی طرف چلیں گے۔ کہا کہ یہ جو زبانی ایمان کا دعویٰ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ قالت الاعراب، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ کہو قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یعنی یہاں پہ ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو اب یہ ایمان اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی الگ چیز ہے اور اسلام جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اگر بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اس دل کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے یا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلتے ہیں اقرار باللسان۔ اگر زبان سے جو ہے وہ اقرار کر دیا جائے، کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، تو ہم مسلمان جو ہیں اس معاشرے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک مسلمان جو کسی بھی معاشرے کے اندر رہتا ہوا کوئی فائدہ جو اٹھا سکتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، یعنی جائیداد کے اندر حصہ ہے، اور اسی طرح سے پیدائش کے وقت جو ہے کان میں اذان کہنا، اور جب بندہ شادی کرتا ہے تو مسلمانوں کی شادی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی شادی بھی کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اور دنیا میں رہنے کے جتنے جو کوئی فائدے ایک مسلمان کو مل سکتے ہیں وہ صرف زبان سے اقرار سے مل جاتے ہیں۔ لیکن جو اصل ایمان ہے، جو ریکوائرڈ ایمان ہے آخرت کے لیے، وہ اصل میں وہ ایمان ہے کہ جو دل کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائے، دل کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ اور یعنی کافی آخر میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل تھے۔ نصر اللہ والفتح مسلمان ہو جاتے تھے، اور ان کو جو ہے اس بات کا کوئی آئیڈیا یا نظریہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے تو کتنا بڑا اقرار جو ہے وہ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ تمام مسلمان جو شروع میں مسلمان ہوئے ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مار پڑنا سٹارٹ ہو گئی۔ تو اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے وہ معاملہ نہیں تھا، مسلمان غالب ہو گئے، اور مسلمان جو ہیں ان کا جب طوطی بولنے لگا تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی ریزسٹنس کروں بہتر ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس معاشرے کے لیے۔ تو ایک تو بات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک شان نزول ہوتا ہے ہر آیت کا یا سورت کا، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور یہ آیت ہم سے آج کچھ نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ یہ ہم سے بھی کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری جو اکثریت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام جو ہے ہم جب پیدا ہوئے، جن گھروں میں پیدا ہوئے، تو ہمیں مل گیا ہمارے والدین کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی سٹرگل نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومنین نہیں ہیں۔ تو یہ آیت جہاں ان سے بات کر رہی تھی وہاں ہم سے بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ بات تو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا ہے کہ ایمان آپ کے دلوں میں نہیں گیا ہے۔ وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جب تک ظاہر ہے اس کے لیے محنت نہ کی جائے، اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسا شخص جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو مومن نہیں ہے وہ منافق ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے امام جو تیمیہ ہیں ان کا قول یہ ہے کہ یہ جو نو مسلم ہیں، یعنی نئے جو مسلمان ہونے والے ہیں، نہ تو یہ مومن ہیں اور نہ ہی یہ منافق ہیں، بلکہ یہ ان کا جو ایمان ہے جس کو ہم کہتے ہیں زیرو لیول پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اچھے کام کریں گے اور اس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر یہ مومن بن جائیں گے،
ٹھیک، اور اگر ان کے اندر نفاق آ جاتا ہے، ان کو دین اسلام کی باتیں جو مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ منافقین کی کیٹیگری میں چلے جائیں۔ تو آج ہم جو ہیں، ہم جن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہیں وہ اگر زبانی مسلمان ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو گے تو یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر فرما برداری کرتے رہو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیء، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر فرما برداری کی جائے اور ایمان کے اصول کا ایک کا ہم نے جو ڈسکس کیا تو وہ یہ تھا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ عمل صالح جو شروع کر جائے تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت میں اس کا ایمان جو ہے وہ پھر حقیقی ایمان جو ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی بذریعہ عمل۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر بھی ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے اگر نیک عمل نہیں کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ ایمان ہے وہ شاید دنیا میں تو ہمیں وہ سارے فائدے دے، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ نہ دے۔ پھر کہا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی جو عمل ہے وہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کسی عمل کو جو ہے وہ ضائع کر دے گا، اور کوئی بھی جو عمل ہے اس کو جو ہے اس کی جزا نہیں ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کی جزا جو بھی وہ عمل کرے گا اس کو جو ہے اس کی جزا ملے گی۔ اب یہاں پہ آ کے تو وہ آیت آ رہی ہے کہ سورہ عصر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ کامیابی کی شرائط ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے ایمان، عمل صالح، حق بات اور صبر کی تلقین۔ تو یہاں پہ وہ 4 چیزیں آ کے تو 2 چیزیں بن گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ ایمان حقیقی ہے۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عمل صالح ہوں گے، خود بخود عمل صالح سرزد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ایمان حقیقی ہے ہی نہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ عمل صالح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ بات یہاں پہ پیچھے آ گئی کہ وہ ایمان کون سا ریکوائرڈ ایمان ہے۔ کہا کہ وہ جو عراب جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وہ ایمان نہیں، بلکہ حقیقی ایمان ریکوائرڈ ہے۔ پھر دوسری جو چیز یہاں پہ آ رہی ہے وہ جہاد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسری جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہماری تیسری اور چوتھی چیز کیا تھی، حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین۔ تو یہ دونوں جو ہیں اصل میں جہاد ہی ہیں۔ اب حق بات کہیں گے تو مار پڑنا شروع ہو جائے گی، اور وہاں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو جہاد کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس درس میں ہے، وہ ان ڈیٹیل انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ کہا انما المؤمنون الذین، مومن تو بس وہ ہیں، اور یہاں یہ حصر کا مفہوم ہے، یعنی ایک بات کو انما جب آ جاتا ہے تو زور دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہا کہ مومن تو بس وہی ہے، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حصر یعنی ایک زوردار قسم کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ کہا کہ کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، ٹھیک ہے، یعنی کسی شک میں نہ پڑے، پھر ان کو کوئی شک نہ ہوا۔ جیسے لارائے بافی، ریب کا لفظ جو آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو لارائے بافی کا لفظ وہاں بھی آتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ ایمان لے کے آ گئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر ان کے دل میں، ان کے ذہن میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک قلبی جو ان کی جو کیفیت ہے اس میں یقین ہی یقین ہے۔ پھر کہا کہ وَجَاهِدُهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جہاد جو ہے وہ انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور جہاد جو ہے وہ اپنے اموال کے ساتھ بھی کرنا ہے، یعنی دونوں قسم کا جو جہاد ہے وہ کرتے ہیں، جان بھی اپنی اس راستے میں لگاتے ہیں اور اپنا جو مال ہے وہ بھی اس راستے میں جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرتے ہیں، یعنی غلبہ دین حق کے لیے اگر ان کی جان کی ضرورت ہے تو جان قربان کرتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے تو مال قربان کرتے ہیں، اور اگر وقت کی ضرورت ہے تو وقت خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک جو حقیقی کارکن ہے جس کا مقصد جو ہے وہ اقامت دین ہے، تو اس کا موٹیو یہی ہوگا کہ وہ اپنی جان بھی اس راستے میں خرچ کرے گا اور مال بھی جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ اور یہ جہاد کا موضوع انشاءاللہ اس کو ہم ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے آگے آ رہی ہے، اولئک هم الصادقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اصل میں یہی لوگ سچے ہیں، یعنی صرف یہ بات، یعنی وہ جو ایمان جو ہے وہ اگر اس کا کوئی زبانی دعویٰ ہے تو وہ تو دنیا کے اندر تو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر شک میں نہیں پڑے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، ان کے بارے میں کہا کہ اولئک هم الصادقون، کہ اصل یہی لوگ سچے ہیں، یعنی یہاں بھی حصر کا مفہوم ہے اولئک کو
قدم کر کے پہلے لایا گیا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں، یعنی سچے یہی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی اس پر وہ ڈٹ گئے اور جم گئے، اور پھر چاہے اس کے لیے اگر ان کی جان جاتی ہے تو جائے اس کے لیے اگر ان کا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ بے شک ہوتا رہے. آگے پھر بات آ رہی ہے کل تعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کرتے ہو. اب یہ پھر وہی بات آ رہی ہے ان بدوں کی بات جیسے پہلے آئی تھی کہ وہ اپنا ایمان جو ہے وہ جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے قربانیاں دیں اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا ہے. تو یہ وہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ کیا ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کرتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس پانی میں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں جو ہے وہ ایمان کتنا ہے، یا کس کا جو دعویٰ ہے وہ محض جو ہے وہ زبانی دعویٰ ہے. واللہ بکل شیء علیم، یہاں پہ پھر دوبارہ سے یہ بات آ گئی. پہلے بھی یہ بات آئی کہ واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، پھر وہاں کہ واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یعنی دو بار اس کا تکرار آ گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کے سامنے جو کوئی دعویٰ ایسا دعویٰ کیا جائے کہ جو سچ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مسلمان ہو کے وہ کوئی احسان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مار دیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یعنی نعوذ باللہ یعنی آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا دین اسلام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جو نیکی کا عمل ہے اس کا فائدہ انسان کو اس کے اپنے لیے ہے، کسی اور کو اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والا، نہ اس کا فائدہ جو ہے وہ انبیاء کو پہنچنے والا ہے. کہا کہ قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمانوں کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے. یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہیں توفیق دی ہے اور تم مسلمان ہوئے اور تم جو ہے اس کے راستے میں جو ہے وہ یعنی تم نے اپنا پہلا قدم جو ہے وہ رکھ دی ہے. کہا وان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا. یعنی یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کسی کو جو ہے وہ ایمان کا راستہ دکھا دے. اور دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نعمت جو ہے وہ نعمت جو ہدایت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. نہ مال و دولت نعمت ہے، نہ اسی طرح سے کوئی دنیاوی عہدہ جو ہے وہ کوئی نعمت ہے. اصل جو نعمت ہے وہ اللہ کے ہاں وہ اصل میں ایمان کی نعمت ہے، اور وہ جو نعمت ہے وہ جس کو دے دی گئی تو وہ یقینی طور پر جو بہت ہی خوش قسمت شخص ہے. تم صدین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے اور اگر تم سچے ہو. پھر کہا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. یعنی اللہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہر ایک چیز اس کے سامنے ظاہر ہے. یہ جو پوشیدہ کی بات ہوتی ہے یہ صرف انسانوں کے لیے ہوتی ہے کہ ہم دیوار سے پرے نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا ہم اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، یا ہم کوئی آواز سن نہیں سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو لمیٹیشنز ہیں وہ اس کی مخلوقات کے لیے ہیں. اللہ جو ہے وہ ان مخلوقات سے بہت دور ہے اور اللہ کو کوئی احتیاج اس طرح کی نہیں ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اللہ ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے. اب یہاں سے ہمارا جو چوتھا دروس ہیں وہ آپ کو بتایا کہ جیسے سورہ عصر کے اندر ہم نے 4 چیزیں سیکھی تھیں کہ سب سے پہلی بات جو ایمان تھی، پھر اس کے بعد عمل صالح آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد حق بات، اور پھر اس کے بعد صبر. تو ہمارا جو تیسرا موضوع ہے وہ آپ کو بتایا کہ حق بات ہے، کہ حق بات کی تلقین یا حق بات کی تاکید. تو یہاں سے وہ ہمارا موضوع سٹارٹ ہو جائے گا. یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. پھر کہا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اب جہاد کے حوالے سے بہت سارے مغالطے آپ کو بتایا کہ پائے جاتے ہیں کہ جہاد کیا چیز ہے، اور جہاد اور قتال جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ایک کنفیوژن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. چونکہ جہاد اور قتال جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہر جو جہاد ہے وہ قتال نہیں ہے. جہاد جو ہے جہد، کوشش،
اس کے معنی ہیں، اور جو سہ حرفی مادہ ہے جیم ہے دال، یعنی عربی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 99% جو الفاظ ہیں وہ ان کے روٹ ورڈز 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قتال جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، قتال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک مقابلہ ہوتا ہے. مقابلے میں یعنی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 شخص آمنے سامنے ہوتے ہیں. جہاد جو ہے یہ ایک کوشش ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ موجود ہو، یعنی اس طرح سے دو بدو جیسے مقاتلہ ہے، مقابلہ ہے، یہ سارا باب جو مفعلہ ہے اس سے آتے ہیں، یعنی جس کے اندر جو ہے ایک 2 طرفہ جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو اب جب جہاد اور قتال کو مکس کر دیا گیا تو جہاد کے بارے میں ہے کہ یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد جاری رہے گا قیامت تک. تو جب اس کو مکس کر دیا گیا تو اب یہ سمجھا گیا کہ جہاد ہی قتال ہے، تو اب پھر وہاں پہ یہ بات لائی گئی کہ جہاد اصل میں فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اس کو فرض کفایہ بنا کے پیش کر دیا گیا. ظاہر ہے قیامت تک یہ جاری نہیں رہ سکتا ہے کسی کے مطابق. تو یہ جو ایک کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی دور کر دیں. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک ترازو رکھا ہے جس کے اندر 8 محبتیں اور دوسری طرف 3 محبتیں ہیں، اور ان 8 محبتوں میں وہ ساری رشتہ داریاں آ جاتی ہیں، وہ سارے کاروبار آ جاتے ہیں، اور وہ سارے مشغولات آ جاتے ہیں. کہا کہ کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، یہ پہلے ساری وہ رشتہ داریاں آ گئی ہیں. کل کہو یعنی ان کانا کہ تمہارے باپ و ابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، یہ 5 جو ہے وہ رشتہ داریاں آ گئی ہیں. پھر اس کے بعد اموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کا تمہیں کیا ہے یعنی گھٹنے کا خطرہ ہے. وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ جو تمہاری تجارت یعنی کاروبار جو ہے جس کے بارے میں تمہیں خطرہ ہے کہ کہیں اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہو. مساکین و ترضونہا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں. احب الیکم، اگر تمہیں پسند ہیں کس سے؟ الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. تو فتربصوا، پھر سن رکھو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جو فاسقین ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ ایک ترازو ہے جو سورہ توبہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ جس میں سے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ آیا کیا ہمیں یہ محبتیں جو ہیں وہ عزیز ہیں، یا ہمیں وہ جو 3 محبتیں ہیں وہ عزیز ہیں. اس کے اندر ساری قسم کے رشتہ داریاں آ جاتی ہیں، ہماری جو کاروبار ہے وہ آ جاتا ہے، ہماری اگر کوئی تجارت ہے وہ آ جاتی ہے، ہمارے جو گھر ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو آ جاتی ہیں. تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری جو صورتحال وہ کیا ہے. کیونکہ ایک جو انسان ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے انہی میں سے کوئی نہ کوئی محبت ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہاد سے جی چراتا ہے یا جہاد سے جو ہے وہ بھاگتا ہے. یعنی یا تو اس کی کوئی رشتہ داریاں ہوں گی، یا اس کا کوئی کاروبار، کوئی اس کا بزنس ہوگا، یا اس کا کوئی بہت اچھا جو کوئی محل یا جو گھر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو وہاں پہ اس کو آرام اور چین اور سکون نصیب ہے، جس وجہ سے وہ جو ہے وہ جہاد سے جو ہے وہ بھاگتا ہے. تو یہ جو زبانی دعویٰ ہے جیسے وہاں پہ کیا گیا تھا، جو ابھی ہم پڑھ کے آئیں گے، کل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن نقول اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیء ان اللہ غفور الرحیم، کہ وہ جو زبانی دعویٰ ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر یہ کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ مومن تو اصل میں وہی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر کسی شک میں نہیں پڑے. اور پھر کیا انہوں نے جہاد کیا اپنی جان کے ساتھ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی مال کے ساتھ، یعنی دونوں قسم کے جہاد جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں. تو پہلی چیز یہ تھی. پھر اس کے بعد اس حوالے سے چند آیات جو ہیں وہ مختلف مقامات پر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی تھی، ان کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آ جائے گی. اور کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے سورہ صف کے اندر بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ تجارت؟ کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کے راستے میں اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، تم اگر جو ہے وہ جاننے والے ہو. تو اب اس کے بعد موضوع ہمارا ہے جہاد فی سبیل اللہ.
یاد رکھیے گا کہ جہاد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک مشرک بھی کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے دنیا کا طالب ہو، وہ چاہے آخرت کا طالب ہو، جہاد وہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوشش ایک ہم کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس دنیا کے اندر جینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اسکولوں میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم انٹرنشپ کرتے ہیں، اور پھر ہم جابس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش، ایک جہاد جو ہے ہمارا جاری رہتا ہے کہ تاکہ ہمارا جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اسی طرح سے جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں، کس کے؟ سبیل طاغوت، یعنی طاغوت کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اور جو مومنین ہیں وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ یعنی جہاد جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مومن ہو یا وہ مسلمان ہو، وہ کافر بھی ہے تو وہ جہاد کر رہا ہے، یعنی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے، اپنے انداز میں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد جو ہے یہ فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت کے حوالے سے قرآن میں 3 جو حکم سورہ مائدہ میں آئے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ 3 فتوے یہاں پہ آتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور پھر تیسری جگہ کہا کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یعنی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو ان کے خلاف جو ہے جہاد یہ فرض عین ہے، اور یہ ہر ایک حال میں جاری رہے گا، چاہے معاشرہ جو ہے وہ کتنا ہی گر کیوں نہ جائے، اور چاہے جو معاشرہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی ہی خرافات جو ہیں وہ کیوں نہ آ جائیں۔ اب جب جہاد اور قتال کو مکس کر دیا گیا، اور وہ جو مغالطہ ہے اس کی وجہ سے اس کو جب فرض کفایہ بنا دیا گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت ہماری زندگی سے نکل گئی، اور ہم نے اب اس کو فرض کفایہ جب سمجھ لیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو مسلمان ہے اس نے اس کے لیے کوشش یا جد و جہد کرنا جو ہے وہ چھوڑ دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز کو تو فرض عین سمجھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حج کو بھی اگر استطاعت ہے تو فرض سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن جہاد کو ہم فرض عین نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جہاد ایک الگ شے ہے اور قتال ایک الگ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد سمجھا جانے لگا ہو، جس کی وجہ سے یعنی چاہے وہ مسلمان کسی ظلم کے لیے جنگ کر رہا ہو، کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے اگر جنگ کر رہا ہو تو اس کی بھی جہاد جو ہے وہ سمجھا جانے لگا، اور پھر اس جہاد کو بہت بدنام بھی کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کو بتایا یہاں پہ معذرت خانہ ہو گیا کہ انہوں نے بھی کیا کہا کہ بھئی اب اس جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ چلی ہے، یعنی جس کی وجہ سے جو پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ جہاد اور قتال جو ہے وہ مکس کر دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر جو جہاد ہے وہ قتال نہیں ہے، لیکن ہر قتال جو ہے وہ جہاد ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں کیا جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جہاد، ایک ایسی کوشش کہ جو اللہ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے کی جائے، ایک ایسی کوشش، ایک ایسی جدوجہد کہ جو کسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے کی جائے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگی، چاہے وہ بے شک مسلمانوں کی جنگ ہو، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کوشش کر رہا ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کے لیے کرنے کے لیے، تو اس کی جو کوشش ہے، اس کی جو جدوجہد وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ تو جہاد کی اقسام کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد جو ہے وہ مسلمان بھی کرتا ہے، اور جہاد جو ہے وہ کفار ہیں وہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اس میں ایک مثبت جہاد ہے اور ایک منفی جہاد ہے، یعنی ایک مسلمان کا جہاد جو ہے وہ مثبت جہاد ہوگا، اور ایک جو کافر کا جہاد ہے وہ ایک منفی جہاد ہوگا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی جو کوشش ہے بہرحال وہ اپنی جگہ یعنی مفہوم وہی رکھتی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈیفرنٹ ہو۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ کسی بلند مقصد کے لیے یعنی غلبہ دین کے لیے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اچھا، جہاد فی سبیل اللہ کی جو منازل ہیں وہ 3 ہیں۔ فرائض دینی کا جو جامع ہمارا تصور ہے اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے، بندگی رب جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک جہاد جو ہے وہ اس لیول پہ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف کوشش۔ آپ کو پتہ ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ
پھر آپس میں ایک کشمکش جو ہے وہ جسم کے اندر جاری رہتی ہے. کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کے جو نفس ہے اس کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ کوشش ہے. جیسے سورہ یوسف میں کہا کہ وما ابری نفسی ان نفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو بہت ہی برائی سکھانے والا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے. دوسرا جو جہاد ہے وہ شیطان کے خلاف ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس کی جو کوشش ہے کہ ہر جو مسلمان ہے وہ کیا کرے، ڈی ٹریک ہو جائے اور راستے سے ہٹ جائے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی ہر طرف سے جو میں آؤں گا. تیسرا جو جہاد ہے ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، ان کو جو ہے کسی اچھے نظام کی طرف بلانا، ان کے خلاف جو ہے ایک جہاد ہے. یعنی ان ذاتی طور پر، یعنی یہ ساری جو بات ہے یہ میں آپ سے اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے. خود اللہ کا بندہ بننا جو ہے یہ سارے کے سارے جہاد جو ہیں اس حوالے سے ہیں. اب یہ جو پہلی منزل کا جہاد ہے اس میں ہمارے ذرائع کیا ہوں گے، اس میں ہمارے ٹولز کیا ہوں گے؟ تو سب سے بڑا ٹول جو ہے اس میں ہمارا قرآن حکیم ہوگا اور قرآن حکیم کے ذریعے ہی جہاد ہوگا. تو یہ پہلا جو ہمارا ٹول ہے وہ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم ہے. پھر اس کے بعد انفاق مال ہے کہ جتنا انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال آپ کو بتایا خرچ کرے گا تو اس کا جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہوتا رہے گا، وہ پاک و صاف ہوتا رہے گا. پھر اسی طرح سے نفس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کھپا دینا، اس کی کوشش میں لگا دینا. پھر اسی طرح سے پاکیزہ جو ماحول ہے اس سے وابستگی، کوئی ایسی جماعت جو ہے جو اللہ کی طرف جو لوگوں کو بلا رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کی وابستگی ہے تو یہ بھی آپ کا ایک ٹول ہے، یہ بھی آپ کے اس راستے میں جو ہے مددگار ہے. جیسے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی صحبت میں رہنا، یہ بھی اس راستے میں جو ہے وہ مددگار ہے. پھر اسی طرح سے ہماری جو دوسری منزل آ جاتی ہے، اور دوسری منزل کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے خود بندگی کرنی ہے اور پھر دعوت بندگی ہے، یعنی لوگوں کو بندگی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے. اس درجے پہ یعنی یہ جو دوسری منزل ہے اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ جہاد ہے. وہ کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور ددبری نصیحت سے جو ہے نا ان کے لیے بحث کیجیے عمدہ طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی حکمت کے ساتھ جو ہے، دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بلانا ہے. اور دوسرا یہ ہے موعظۃ الحسنہ، یعنی ایسی نصیحت جو دلوں پہ اثر کرے، پر اثر گفتگو جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ مجادلہ ہے. مجادلہ کیا چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باطل نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، تو ان کا بھی آپ نے رد کرنا ہے، لیکن ایک شائستہ انداز سے، ایک مہذب انداز سے. یعنی کوئی بدتمیزانہ انداز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی گمراہ کن جو عقائد ہیں ان کا توڑ جو ہے وہ آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن ایک اچھے انداز سے، ایک جو مہذب انداز ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اچھا، یہ جو دوسری منزل ہے یہ جو جہاد ہے اس کے منزل پر جہاد یعنی کیا ذرائع ہیں، وہ کون کون سے ذرائع ہیں؟ تو دوسری منزل کے لیے بھی جو ذریعہ سب سے بڑے ہمارے پاس ہے اور سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن حکیم ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، سورہ فرقان کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ مکی آیت ہے. اور مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ بندھنے کا حکم تھا، وہاں کوئی قتال کا سلسلہ موجود نہیں تھا. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجیے، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد ہے، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد. ٹھیک ہے، یعنی اپنی دعوت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا، اور تمام جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ قرآن سے ڈھونڈ کر نکال کے لا کر دکھا دینا کہ یہ ہے وہ نظام. پھر کہا کہ وذکر بالقرآن، کے بس یاد دہانی کراتے رہے اس قرآن کے ذریعے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کیا جائے، وہ پہنچا دیجئے. تو دوسری قسم کا جو ہمارا جہاد ہے، یہاں بھی ہمارا جو پہلا ٹول ہے وہ قرآن حکیم ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے جہاد.
ٹھیک ہے، قلم کے ذریعے جہاد، تحریر کے ذریعے جہاد، اور آج کل اگر ظاہر ہے کسی قسم کا کوئی بھی میڈیم ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہوئے جہاد۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی میڈیم ایسا چھوڑا نہیں ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی دعوت نہیں پہنچائی ہے۔ یعنی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میلے لگا کرتے تھے، تو ہر میلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہاں جا کے تو دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر، وہ جو پہاڑی کا جو واز ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یعنی کپڑے اتار کے جو ہے وہ لوگوں کو بلا کے تو دعوت دی جاتی تھی۔ ظاہر اس میں سے جو حرام چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی، یعنی کپڑے تو نہیں انہوں نے اتارے نعوذ باللہ، لیکن یہ ہے کہ دعوت لوگوں کو بلا کے دی، لیکن وہ بھی انہوں نے سنی نہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو انسلٹنگ وہاں بھی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ ابو لہب کا تھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ پھر اس کے علاوہ دعوت پہ بلا کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بلائی، پہلے وہ جو پہاڑی کا باز تھا وہاں تو انہوں نے گفتگو سنی نہیں، لیکن جب انہوں نے دعوت بلائی، کھانا بھی کھلایا، تو شاید ان کو کچھ تھوڑی بہت شرم آ گئی اور انہوں نے وہ بات جو ہے وہ سنی انہوں نے۔ تو وہاں بھی البتہ یہ ہے کہ ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا سوائے حضرت علی کے، وہ تو پہلے ہی اپنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو وہاں بھی وہ جو لوگ تھے انہوں نے تمسخر اڑایا کہ یہ دیکھو کہ یہ جو ہے انقلاب لانے چلا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو بندہ جس کی ٹانگیں بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتی ہیں، اور جو آنکھوں میں بھی ان کا ایک بیماری تھی جس کو ککرے بولتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کی مدد کے لیے چلا ہے۔ تو طریقہ کوئی بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، جتنے جو ٹولز ہیں کرنٹ جو ہیں ان سب کو یوز کرنا ہے، اور اپنی دعوت جو ہے وہ مؤثر انداز میں جو ہے وہ پہنچانی ہے ہر ایک ٹول کے ذریعے، یعنی چھوڑنی کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری دعوت جو ہے وہ جس ذریعے سے جو ہے وہ پہنچ نہ پائے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج ہے، آپ کا یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ہر جگہ جہاں پہ کوئی بیٹھا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو جہاں پہ جو بھی کوئی ذریعہ ہے اس کے ذریعے کوشش یہ کریں کہ اپنی دعوت جو ہے وہ پہنچائیں۔ پھر تیسری جو چیز ہے انفاق ہے، یعنی اپنا جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا لینا اور کھپا لینا، اور جہاں بھی ضرورت ہو تو وہاں اس کو جو ہے وہ خرچ کر لینا، اور اس کو جو ہے وہ کوئی محبوب بنا کے نہ رکھنا کہ نہیں یہ ہمیں کہ مشکل میں کام آئے گا، بلکہ یہ ہے کہ جہاں بھی اس کی ضرورت ہو لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جو ہے اس کو پیش کر دینا، جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام نے پیش کیا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق ایک موقع پہ سارا مال لے کے آئے، حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ آپ کو بتایا آدھا مال لے کے آئے، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ لے کے آئے، اور ایک صحابی جو آپ کو بتایا کہ صرف ایک کھجور لے کے آئے، اور جن کا مذاق بھی اڑایا گیا کہ یہ چند کھجوریں جو ہے لے کے آیا ہے ساری رات، لیکن اس کو بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے جو ڈیر تھا اس پہ پھیلا دیے، اور کہا کہ یہ اس سب کا اجر تمہیں بھی پہنچے گا۔ تو یہ ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ کیا کیا جائے، لگایا جائے۔ پھر یہ ہے کہ جو بذل نفس یعنی دینی تعلیمات سیکھنے اور عام کرنے کی کوشش کرنا، اپنی اس کے لیے توانائی اور وقت جو ہے لگانا، زیادہ سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنا، اور اپنا وقت جو ہے وہ اس میں لگاتے رہنا، یعنی کوشش جو اپنا جو نالج ہے اس کو جو ہے وہ بڑھاتے رہنا، یہ جو دینی جو نالج ہے اس کو۔ پھر یہ ہے اس میں کہ کسی اجتماعیت یا ادارے سے وابست کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو بڑی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، لیکن کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور بدی سے روکے، یعنی امہ ودن امہ، ایک بڑی امت ہے مسلمانوں کی امت، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی امت کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بدی جو ہے وہ ان سے روکے۔ اب ظاہر ہے آپ اگر ایک ہیں تو ظاہر آپ کے لیے کچھ کام کرنا مشکل ہے، لیکن ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، آپ اگر 2 ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور کام جو ہے وہ جلدی سے آگے بھی بڑھتا ہے اور مؤثر انداز میں جو ہے وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری تیسری منزل آتی ہے، وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرائض دینی کے اندر جو جامع تصور ہے اس کے اندر 3 ہیں۔ سب سے پہلے بندگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود بندگی، خود اللہ کا بندہ بننا، پھر اللہ کی بندگی کی دعوت دینا یعنی دعوت بندگی، اور پھر وہ نظام بندگی ہے کہ وہ نظام قائم کر کے لوگوں کو دکھا دینا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ نظام بندگی ہمارے پیش نظر نہیں ہے تو پہلی جو 2 سٹیجز ہیں وہ بھی جہاد نہیں ہوں گی، وہ ہمارے پیش نظر ہوگی کہ ہم یہ کام اس کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی جب ہم بنیاد بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی حساب سے ہم اس کے اندر سیمنٹ اور سریا ڈالتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے 6 فلور بنانے ہیں، 10 فلور بنانے ہیں، 20 فلور بنانے ہیں، اسی حساب سے ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر وہ بلڈنگ آپ کے اس میں نہیں ہے، آپ وہ بلڈنگ بنانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ سریا ہے وہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ شروع سے ہی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ یہ کام ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی اگر میں خود اللہ کا بندہ بن رہا ہوں تو اس لیے بن رہا ہوں کہ بھائی اس نظام کے اندر میں بھی کہیں کام آ جاؤں۔ میں لوگوں کو اگر بندگی کی دعوت دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جمع کر سکوں کہ جو اس ظالمانہ نظام کو
تلپٹ کر سکیں اور اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکیں اور یہاں پہ وہ عادلانہ نظام جو ہے وہ لا سکیں۔ تو جو تیسری سٹیج ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اس زمین کے اندر عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا امرت لاعدل بینکم، کہ مجھے محض کوئی واعظ کہنے والا نہ سمجھو، ٹھیک ہے، میں بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ عدل قائم کروں۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کی دعوت دیں گے تو مخالفت آئے گی، ورنہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ہے حق بات کی تاکید کرتے رہیں، صبر کی تلقین کرتے رہیں، ٹھنڈے میٹھے آپ بے شک لگے رہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور نوٹوں کی آپ پہ بارشیں بھی کریں گے اور آپ کو اچھا بھی کہیں گے اور آپ کو مختلف جو پروگرامات ہیں وہاں آپ کو بلائیں گے بھی اور آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی دیں گے اور اس کے بعد ساری جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بات کر دی کہ نہیں یہ نظام غلط ہے، یہ تبدیل ہونا چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ہمارا کہنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم اس کو واقعہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ ساری مخالفت جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ ساری مشکلات جو ہیں وہ شروع ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو اس منزل پر جہاد ہے اس کے بھی 3 مراحل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں صبر محض۔ صبر محض کیا چیز ہے کہ جب آپ تھوڑے ہیں اور ابھی تک معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اور اس وقت اگر آپ اپنی دعوت پھیلانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ باطل نظام کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا تو وہ ہو جاتا ہے آپ اہل مجھے مار، تو نظام کو جواز مل جاتا ہے، وہ آ کے آپ کو کرش کر لیتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی مثال لے لیں کہ مکے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حکم کیا تھا، کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان بہت کم تھے یا مسلمان بالکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ اگر مسلمان چاہتے تو واپس بدلہ لے سکتے تھے۔ جیسے اگر آپ ایک بلی کو اگر کہیں کسی کونے کے اندر بند کر لیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، بلی ظاہر آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ پہ ضرور جھپٹے گی اور کوشش یہ کرے گی کہ آپ کی جو آنکھ ہے اس کے اوپر پنجہ مارے۔ تو جب بندہ ڈسپریٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوشش تو کرتا ہے۔ تو کیا یعنی جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو یہ کہا گیا کہ قمیض اتار کے انگاروں پہ لیٹو، تو اتنا تو ہو سکتا تھا کہ آگے سے نہ کر دیتے کہ نہیں لیٹوں گا۔ حضرت بلال جن کو یعنی تپتی ریت پہ جو ہے گھسیٹا جاتا تھا تو وہ بھی آگے سے نہ کر سکتے تھے، لیکن حکم یہی تھا کہ کفوا ایدیکم۔ اس کا ایک خاص اثر پڑتا ہے کہ جب آپ نہتے ہوں گے، جب آپ پہ ظلم کیا جائے گا تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے، وہ جو معاشرہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ یار اس پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ وائلنٹ ہوگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اس وقت ایک مشرک کو 2 کو 4 6 کو مار بھی دیتے، تو ان کو جواز مل جاتا، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر لیتا۔ تو یہ ہے پیسیو ریزسٹنس، کہ معاشرے کے اندر آپ نے رہنا ہے، آپ نے اپنی دعوت دینی ہے، اچھے طریقے سے دینی ہے، بھلے انداز میں دینی ہے، لیکن یہ ہے کہ گالی کا جواب جو ہے وہ گالی سے نہیں دینا ہے، اور کوئی اگر بری بات کرے تو اس کے سامنے جو ہے وہ پھول پیش کرنے، ٹھیک ہے، اس کو واپس جو ہے برا بھلا جو ہے وہ آپ نے نہیں کہنا ہے۔ جیسے یہاں پہ پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ ولا حسنۃ ولا سیئۃ اور یعنی برائی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ ادفع باللتی احسن، تو دور کرو کس کو، یعنی برائی کو دور کر دو اچھائی سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور اس کے درمیان کے جس کے درمیان جو ہے ایک کیا ہوگا، دشمنی ہوگی، وہ کیا ہو جائے گا، وہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست مل جائے گا۔ تو یہ کام ہم کر کیوں رہے ہیں؟ تاکہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت مل جائے، ٹو بائی دا ٹائم، ٹو گیٹ دا ٹائم، کہ وقت ہوگا تو پھر آپ کے پاس آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ تیار کریں گے۔ ظاہر ہے اگر وقت ہی نہیں ہے اور اگر فوراً ہی آپ نے چیلنج کر لیا تو سسٹم کو جواز مل گیا، انہوں نے جو ہے وہ ختم کر لینا ہے تمام کے تمام لوگوں کو، اور وہ تحریک جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ساتھیوں میں ایک جو ہے جو جذبہ انتقام ظاہر ہے اس کو بھی جو ہے نا پختہ کیا جائے، پکا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسے آ جاتا ہے جس کو ہم اقدام بولتے ہیں، کہ جب ایک افرادی قوت آپ نے تیار کر لی، ٹھیک ہے، انقلابی نظریہ بھی ان کے دل میں، ان کے ذہن میں جو ہے پختہ کر لیا، پھر آپ نے اس نظام کو باضابطہ چیلنج کرنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اقدام، ٹھیک ہے، اور یا ایکٹیو ریزسٹنس۔ تو نظام کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو انہوں نے چیلنج کیا۔ چیلنج کیسے کیا؟ کہ ان کی اکنامک بلاکیڈ کر لی، یعنی وہ جو قافلے جا رہے تھے تجارتی قافلے، ان کو انہوں نے روکا، جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے لوٹا، یعنی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ ان کو تنگ کرنا شروع کر لیا تھا انہوں نے، تو اس لیے انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا کہ اس کو انہوں نے جب چیلنج کر لیا، ٹھیک ہے،
تو جب چیلنج کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ باطل یعنی اس اپنی بل سے وہ نکل کے باہر آ گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو بتایا آگے جو غزوات ہوئے اور وہ پھر سارا جو سلسلہ ہے۔ تو جب آپ نے افرادی قوت حاصل کر لی، اس کے بعد ایکٹیو رجسٹرز میں آپ جائیں گے، اور یہ بہرحال ایک جماعت کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ کس وقت میں جماعت نے پیسو سے ایکٹیو رجسٹنس کی طرف جانا ہے۔ مناسب وقت پہ آپ نے جانا ہے، اور اگر وہ وقت آپ نے مس کر دیا تو یو ہیو مس دا ٹرین، اور اگر وقت سے پہلے آپ چلے گئے تو آپ سارے شہید ہو جائیں گے۔ کامیاب تو ہوں گے آپ، آخرت میں کامیاب ہیں، دنیا میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر وقت آپ نے گزار دیا تو پھر بھی آپ ناکام ہو گئے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جب مدینہ میں گئے تو اس کے بعد یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو آرم کنفلکٹ ہے، یعنی باطل کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر دو ہی آپشن ہوتے ہیں، تخت یا تختہ۔ یا تو یہ ہے کہ وہ باطل جو ہے وہ تمام کے تمام جو مومنین مسلمین ہیں ان کو جو ہے وہ کرش کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ جو نظام ہے اس کو وہ صحیح کرتے ہیں۔ البتہ جنگ کے جو اصول ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہدایت دی جاتی ہیں کہ بچوں اور بڑوں کو نہیں مارنا ہے، اور اس طرح سے لاشوں کا مسئلہ نہیں بنانا، کھیتوں کو آگ نہیں لگانی، وہ جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں وہ مسلمانوں کو ان کو فالو کرنا پڑے گا، یعنی جنگ کے دوران بھی۔ اور وہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ جب ایک کافر جو ہے اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا تھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں آپ کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب چونکہ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آپ نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے تو میں اب آپ کو اپنی انا میں قتل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں رولز جو ہیں جنگ کے دوران بھی وہ ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو تیسری منزل کا جو جہاد ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، یعنی یہ کیسے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا اس کا جو ذریعہ ہے وہ ہے انفاق مال کا بھی ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جان کا بھی ہوگا۔ یعنی مال کا انفاق یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جنگ کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ آپ نے خریدنی ہے، اور اس طرح سے کو اگر فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ آپ نے خریدنا ہے، اس کے لیے جو بھی ہے بہرحال ضرورت وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یعنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ نکل جانا اور اس کے لیے چل پڑنا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کے اندر شامل ہونا کہ جو سم و اطاعت کے اصول پر مبنی ہو۔ اب ظاہر اگر آپ جماعت میں نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو آپ جا کے شاید ایک خودکش بم تو پھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی فرق پڑنے والا باطل نظام کو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہو کہ جس میں لسن اینڈ اوبے، جیسے فوجی ڈسپلن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہوگر ہو، اور اس کا نظم جو ہے کوئی ڈھیلا ڈالا نہ ہو۔ جیسے وہ آپ کو پتہ ہے مولانا صوفی محمد صاحب جب 80,000 کا لشکر لے کے آئے دریا پہ سوات میں، تو وہ سارے مجاہدین جو ہے اوپر چڑھ گئے، مولانا صوفی محمد صاحب ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ نیچے آؤ، وہ نیچے نہیں آ رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ مولوی بک گیا ہے، یعنی مولوی صاحب جو ہیں وہ بعد میں خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولانا صاحب بھی بیچارے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور وہ جی معاملہ ہے۔ تو کوئی موب جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک ایسی جماعت چاہیے کہ جہاں لسن اینڈ اوبے، جیسے آرمی کا ڈسپلن ہوتا ہے کہ سنو اور عمل کرو بس، ٹھیک ہے، چاہے اگر حکم دیا جائے کہ اس بلڈنگ سے چھلانگ لگا دو بس لگا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ضرورت پڑے گا کہ جب آپ اس اقدام کی سٹیج میں آ گئے، یعنی جب آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں آ گئے ہیں تو پھر لسن اینڈ اوبے ہی ہوگا، پھر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ آمرکم بخمسن اللہ امر بہن، کہ بالجماعتی و سمع و اطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی یہ فرض ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو کوئی مستحب ہے یا سنت ہے، جو فرض کفایہ ہے، اس میں سے کیا ہے کہ جماعت میں رہنا ہے، سمع و اطاعت کرنا ہے، یعنی سننا اور اطاعت کرنا ہے، اور پھر کیا ہے ہجرت کرنا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہجرت کرنا ہے، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو اب جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ خود اللہ کا بندہ بننا اس کے لیے جہاد ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اس کے لیے جہاد ہے، نظام بندگی قائم کرنا اس کے لیے جہاد ہے۔ آگے اس کے پھر 3 اور قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی اس کے کیا ذرائع ہیں، یہ ٹوٹل 9 جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ اب جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کے جو ہے وہ ذرائع کیا ہیں؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کے ذرائع 2 ہی ہیں کہ جہاد کرو جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ، یعنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے اور مال کے ساتھ بھی۔ قرآن حکیم میں 9 بار جو ہے یہ حکم ایک ساتھ آیا ہوا ہے کہ جہاد کرو کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ، یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قتال فی سبیل اللہ، اور قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی شرائط ہیں، اور یہ بڑی کڑی شرائط ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ قتال ہمیشہ ایک
امیر کی قیادت میں منظم جماعت کی صورت میں ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ اس جماعت نے پہلے اس معاشرے کے اندر وہ دعوت پہنچائی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کفار تک دعوت ہی نہیں پہنچائی اور آپ نے پہلے جا کے جو ہے وہ قتال شروع کر لیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ اسباب اتنے ہوں کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ اس نظام کو ٹیک اوور کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندرون کو معاہدہ کر کے رکھا ہوا ہے 10 قسم کے معاہدے ہیں، اور ادھر سے آپ مجاہدین کو بھی بھیج رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے. اس سے پہلے آپ کو تمام کے تمام معاہدے جو ہیں وہ رد کرنے پڑیں گے، ان کو توڑنا پڑے گا، اور پھر یہ آپ جو ہے وہ قتال کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی قتال جو ہے وہ ایسے نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو شرائط ہیں کہ ایک امیر ہوگا، اس کی قیادت میں ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ساری چیزیں آگے جو میں نے بیان کی ہیں وہ ہونی چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ کا اصل اور اولین جو میدان ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے انبیاء نے اپنے ہی ایریے میں دعوت دی، یعنی سب سے پہلے یہ کام جو ہے اپنے گھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوڑ کے جائیں کشمیر اور وہیں پہ جا کے یہ ہوگا، یا آپ افغانستان جائیں وہیں پہ ہوگا، بلکہ آپ کے گھر کے اندر سے ہی شروع ہو جائے گا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم اس میں بیان کر چکے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. قتال فی سبیل اللہ اور مسلم معاشرے میں درپیش جو مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے بات کر کے ہم اس کو ختم کریں گے کہ اب ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ آپ کا مقابلہ کفار سے ہے، تو وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ قتال فی سبیل اللہ کی طرف جاتے ہیں اور دو بدو آپ کی جنگ ہوتی ہے. لیکن ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ دوسری طرف بھی مسلمان ہوں وہ مسلمان، ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ہم ان پہ کوئی فتویٰ لگا سکیں گے یہ منافقین ہیں یا یہ ہے، یہ کوئی حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ظاہر ہے. اور جو کرائٹیریا ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہے. اب ایسے حکمرانوں کے خلاف آپ قتال نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر کا انکار نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر کھلم کھلا انہوں نے کوئی کفر کا انکار کیا ہے تو پھر تو ایک بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مناسب اسباب کی حد تک اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اتنی کہ آپ بظاہر ٹیک اوور کر سکیں، تو آپ نے پھر بھی قتال جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. اور موجودہ دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک سٹیٹ ہے اور پیپل آف دا سٹیٹ، ان کے درمیان ڈیفرنس بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر آپ کا تعلق کسی انقلابی جماعت سے ہے، آپ نے اس نظام کو کل چیلنج کرنا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بذریعہ اسلحہ جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے، تو یہ تقریباً امپاسبل ہے. کیونکہ دوسری طرف ظاہر اسٹینڈنگ آرمی ہے اور اس کے پاس اسلحہ ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہونی چاہیے وہ موجود ہیں. اور اس طرف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نہتے لوگ ہیں، اور وہ جتنی بھی کوشش کر لیں ظاہر ہے ان کے مقابلے میں اتنی طاقت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک درمیانی راستہ یا جو متبادل راستہ ہے وہ کیا ہے؟ تو درمیانی راستہ یا متبادل راستہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو آخری مرحلہ ہے اسلامی انقلاب کا، وہاں پہ کیا ہے، ایک پرامن غیر مسلح احتجاج، ایک پرامن غیر مسلح عوامی تحریک. پرامن غیر مسلح، یہ دو چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں کہ پرامن ہے. کوئی آپ نے کوئی بلڈنگ جو ہے نہیں توڑنی ہے، کوئی گاڑی نہیں توڑنی ہے، کوئی کسی کو شیشہ نہیں توڑنا ہے، کوئی کسی کو خام خواہ میں مارنا تو آپ نے کسی کو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور غیر مسلح یعنی کوئی آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو اسلحہ ہے وہ آپ لے کے چلے گئے. اس میں ایک خاص حکمت ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ مسلح ہیں اور اگر آپ کے کسی ساتھی نے کسی پہ کوئی حملہ کر دیا، کسی ادارے کے آدمی کو مار دیا، تو پھر ان کو جواز مل جاتا ہے، وہ آپ سب کو کرش کر لیں گے. اگر آپ غیر مسلح ہیں، اگر آپ پرامن ہیں، تو وہ آپ سب کو کبھی بھی نہیں مار سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظام جو ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ غیر مسلح جو لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ مار دیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نظام کی کسی دختی رگ کو چھیننا ہے. یعنی وہ جب افراد تیار ہو گئے، وہ جو انقلابی منہج ہے کہ جس کے اندر وہ آخری جو مرحلہ ہے کہ جہاں پہ جا کے اس نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، تو نظام کی ایسی دختی رگ کو چھیننا ہے کہ جس پہ تمام مسلمان متفق ہوں. جیسے آج کے دور میں سود حرام ہے اور سودی معاشیت جو ہے وہ حرام ہے، اس پہ تمام مسلمان متفق ہوں، وہ چاہے اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، اہل سنت میں سے جو بھی ہو وہ سب کے سب متفق ہیں. تو آپ نے اس دختی رگ کو چھیڑا اور نظام کو چیلنج کر دیا. ٹھیک ہے، اور ایک عوامی تحریک آپ نے سٹارٹ کر لی کہ بھائی سود حرام ہے، کوئی شخص سود دینے نہ جائے گا نہ لینے آئے گا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس آئے گی آپ کو روکنے کے لیے، اور آپ پھر بھی احتجاج کرتے رہیں گے، اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے. ہو سکتا ہے وہ آگے گولی چلائیں اور کچھ حادثے ہو جائیں. پھر اس کے بعد اگر پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو پھر آخر کار آپ کو پتہ ہے کہ افواج کو بھیجا جاتا ہے اور وہ آتے ہیں، پھر وہ بھی گولیاں چلاتے ہیں اور کئی شہادتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سب کو مار دیں گے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایک گولی چلائی تو انہوں نے ہو سکتا ہے 500 گولی چلائیں. تو آخر کار یہ ہوگا کہ جب شہادتیں ہوں گی تو وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں جن کو سائلنٹ میجورٹی کہا جاتا ہے، ان کی ہمدردیاں جو اصل میں انقلابیوں کے ساتھ
ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کسی بینک لوٹنا چاہ رہے ہیں، کیا قرضہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کوئی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے کوئی پیسے جو ہے وہ دیے، نہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سود حرام ہے اور آئندہ کے بعد سودی کاروبار نہیں چل سکتا ہے۔ تو ان کی ہمدردیاں جب آپ کے ساتھ آئیں گی، شادیں بھی ہوں گی، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک وقت پر آ کر تمام کے تمام جو ایسے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم اور نہتے لوگوں کو نہیں مار سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس طرف جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی دل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، نام کے ہیں جو بھی ہے لیکن مسلمان وہ بھی ہیں، اور ایک ہمدردی دین کے ساتھ ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت پہ آگے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو انقلابی ہیں وہ ٹیک اوور کرتے ہیں، اور پھر وہ جو نظام ہے اس کو جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ اسلامی جو اصول ہیں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو ہے وہ بنا کے اس نظام کی طرف جاتے ہیں۔ تو بس ان اشعار کے ساتھ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔